السلام علیکم پیارے ناظرین، حجاب معاملہ پچھلے کئی مہینوں سے سوشل میڈیا کے سرخیوں میں بنا ہوا ہے، اور اب تو معاملہ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ حجاب کا تنازع انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی اقدامات کے تسلسل کی ایک کڑی بنتی جا رہی ہے۔ چنانچہ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ہماری پڑھائی پر بہت زیادہ اثر پڑتا جا رہا ہے۔ مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، میرے بھی خواب ہیں، میرے بھی مقاصد ہیں۔ ہم نے صرف آئین پر عمل کیا ہے، ہمیں کالج سے باہر رکھنا غلط ہے۔ میں 1 مہینے سے کلاس سے باہر ہوں، لیکن میں حجاب ہٹا کر کالج نہیں جاؤں گی، یہ میرا انفرادی حق ہے۔ میں عدالت کے فیصلے کا انتظار کروں گی۔ اڈوپی میں 12ویں جماعت کی یہ طالبہ BBC سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کے والدین ان کی پڑھائی کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ ہمارے فون نمبرز اور پتے سوشل میڈیا پر ڈال دیے گئے ہیں۔ ہمیں جو کالز آ رہی ہیں اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان سے ہمارے والدین بہت پریشان ہیں، لیکن ہمارے حق کی لڑائی میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس طالبہ نے بتایا کہ حجاب پر پابندی لگنے کے بعد لڑکیوں کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ مجھے اس عمر میں اتنا سہنا پڑ رہا ہے۔ میں بس اتنا ہی چاہتی ہوں آنے والے دنوں میں کسی طالب علم کو ان مشکلات سے نہ گزرنا پڑے۔ یہ بہت اذیت ناک ہے۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک میں حجاب پر پابندی سے فضا میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بھی ہزاروں لڑکیوں کو حجاب پہننے کے سبب اسکول اور کالج کے دروازوں سے واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ان کے والدین نے حجاب کے ساتھ اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینے پر اسکول انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں ایک وکیل نے عدالت سے دریافت کیا کہ آخر پابندی کے لیے حجاب کو ہی کیوں منتخب کیا گیا۔ حجاب پہننے والی ایک طالبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وکیل پروفیسر روی کمار نے ہائی کورٹ میں عدالت سے کہا کہ سماج کے سبھی طبقے مذہب کی سینکڑوں علامتیں استعمال کرتے ہیں، تو آخر انہوں نے صرف حجاب کو ہی کیوں منتخب کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا اسے مذہب کی بنیاد پر تفریق برتنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عدالت میں 3 رکنی بینچ اس معاملے کی روزانہ سماعت کر رہا ہے۔ اس کا فیصلہ جلد ہی متوقع ہے، لیکن اس معاملے کی گونج اب پورے ملک میں سنائی دی جا رہی ہے۔ حجاب پر پابندی کے فیصلے کے خلاف ملک کی کئی ریاستوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ منگلور کے ایک سینئر وکیل منوج راج راجیو کا کہنا تھا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حجاب لازمی ہے اور اس پر عمل نہ کرنے پر یہ سزا ہوگی۔ اگر یہ لازمی نہیں ہے تو پھر تعلیمی اداروں میں مذہبی شناخت کے اظہار کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ جو یونیفارم ہے اسے پہننا چاہیے۔ یہ سرکاری درسگاہیں ہیں، اس کے ضابطے پر عمل کرنا ہوگا۔ ہر طالبہ کو یونیفارم پہن کر آنا ہوگا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ مذہب پر اسکول کے باہر عمل کیجیے، اسے گھر تک محدود رکھیے، مذہب کو اسکول میں مت لائیے۔ ڈاکٹر رخسانہ حسن کرناٹک کی ایک معروف ماہر تعلیم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ اچانک تعلیمی سال کے وسط میں کیا ہے، جو غلط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت کو حجاب پر پابندی لگانی تھی تو اسے تعلیمی سیشن کے شروع میں لگانی چاہیے تھی۔ جس کو حجاب کے بغیر داخلہ لینا ہوتا وہ داخلہ لیتی، اور جس کو نہیں لینا ہوتا وہ حجاب والے اسکول میں چلی جاتی۔ وہ کہتی ہیں کہ کرناٹک کے بہت سے کالج میں غیر تحریری طور پر یہ ضابطہ نافذ ہے، اور کئی کالجز حجابی لڑکیوں کو داخلہ نہیں دیتے۔ معروف اسکالر پروفیسر جاوید جمیل کا کہنا ہے کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے۔ پتہ نہیں کہ اس پر کیوں پابندی لگائی گئی۔ کچھ لوگ اسے ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے اٹھایا۔ لڑکیاں آرام سے جا رہی تھی، پڑھ رہی تھی، انہیں پڑھنے دیا جاتا۔ ثقافتی کارکن گنیش دیو نے ایک مضمون میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نوعمر لڑکیوں کو حجاب پہننے کے لیے ذلیل کرنا ملک کے آئین پر حملے کے مترادف ہے۔ یہ لاقانونیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حجاب کا سوال اب محض یونیفارم طے کرنے یا انفرادی آزادی کا سوال نہیں ہے۔ یہ ملک میں معاشرتی تنوع کے تحفظ یا اسے انکار کرنے کا بھی سوال نہیں ہے۔ اب یہ صرف فرقہ وارانہ نفرت کا بھی سوال نہیں رہا۔ اس میں سب سے اہم اور فکر آمیز پہلو اس کے سیاسی محرکات میں پنہا ہے۔ سوال حجاب کا نہیں ہے، سوال اس بات کا ہے کہ انڈیائی اقلیتوں اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھنا چاہتا ہے۔ حقوق انسانی کے بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سابق سربراہ آکار پٹیل حجاب پر پابندی کو ہندوتوا کے ایک وسیع ایجنڈے کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 2014 کے بعد سے انڈیا نے مسلمانوں پر دھاوا بول دیا ہے۔
یہ جو کرناٹک میں آج ہو رہا ہے یہ صرف اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے کچھ برسوں میں مسلمانوں پر پابندیاں لگائی ہیں کہ وہ مقرر مقامات پر نماز پڑھیں، وہ راستے میں انڈے اور گوشت نہ بیچیں، آپ کالج اور اسکول میں اپنا حجاب نہ پہنیں۔ سن 2014 کے بعد انڈین حکومت نے انڈیا کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ آپ سچے ڈھنگ کے انڈین نہیں ہیں۔ یہ بات مسلمان محسوس کر رہے ہیں، اسی لیے یہ لڑکیاں اپنے حجاب پر اڑی ہوئی ہیں۔ سوال حجاب کا نہیں ہے، سوال اس بات کا ہے کہ انڈیا اپنی اقلیتوں، اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا ہے۔ انڈیا کے ٹی وی چینلز پر حجاب کے مسئلے کو مذہبی انتہا پسندی، وہابی تحریک، بین الاقوامی دہشت گردی اور انتہا پسند تنظیموں کی تحریک سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار کرناٹک حکومت کے فیصلے کے ٹائمنگ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تنازع دانستہ طور پر تخلیق کیا گیا ہے تاکہ اتر پردیش میں جاری ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کو مذہبی خطوط پر تقسیم کیا جا سکے۔ ان بحث و مباحثہ سے دور کرناٹک میں ہزاروں لڑکیوں کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ حجاب کے تنازع نے نوعمر طلبہ اور طالبات کے درمیان ایک گہری دراڑ پیدا کر دی ہے جو مناسب نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیں۔ چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔